اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے حفظ کلاس کا لیسن نمبر 9۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 9 جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلے ہمارے 8 اسباق جو ہیں وہ لیکچر گزر چکے ہیں، اور میری آپ سے یہ سب سے پہلے گزارش ہے کہ صرف اور صرف ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک جو ہے وہ تجوید و قرات کی جو تعلیمات ہے وہ پہنچ سکے، اور عین اس کے مطابق جو ہے وہ جس طرح قرآن اترا ہے اس کے مطابق آپ قرآن جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ ناظرین کرام، ہمارے 7 جو لیکچرز تھے وہ صرف مخارج کے بیان پر تھے۔ مخارج کی جتنی مفصل تفصیل تھی وہ ہم نے جو ہے وہ اس میں بیان کی، اور آگے جو 8واں لیکچر تھا اس ایک پورے کلپ کے اندر، ویڈیو کے اندر ہم نے وہ حروف کی ڈیفینیشن، حروف کی جو تفصیل تھی وہ بیان کی۔ آگے اب آ جاتی ہے صفات، کیونکہ مخارج حروف اور صفات کا جاننا تجوید کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مخارج بھی آپ جان چکے، حروف بھی آپ جان چکے، اب آخر پہ آ جاتا ہے صفات۔ تو ناظرین کرام، ہمارا جو سبق نمبر 9 ہے وہ صفات کا بیان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ صفت کی جتنی بھی تفصیل ہے یہ آپ مقدمہ جزریہ کے اندر اور ملا علی بن سلطان قاری الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف شدہ کتاب المنح الفکریہ فی شرح مقدمۃ الجزریہ کے اندر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ میں نے نام لکھا ہے نہایت القول المفید، نہایت القول المفید۔ اس کے اندر ساری جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ مخارج، حروف اور صفات کا مفصل بیان ہے، جبکہ میرے پاس یہ عربی کتاب ہے تو عربی کتاب سے ٹرانسلیٹ کر کے میں نے یہ سارا سبق لکھا ہے اور آپ تک میرا پہنچانے کا مقصد ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صفات کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں صفت کا لغوی معنی ہے ما قام بشیء، ما قام بشیء، یعنی شے جس کے ساتھ قائم ہو، شے جس کے ساتھ قائم ہو۔ تو صفات بھی کس کے ساتھ قائم ہوتی ہیں؟ حروف کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حروف کے ساتھ۔ تو جس طرح صفت اپنے موصوف کے بغیر نہیں پائی جاتی، اسی طرح حروف کے بغیر بھی جو ہے وہ صفات کا بیان بے مقصد اور بے معنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ جانیں گے صفت کا لغوی معنی۔ صفت کا لغوی معنی کیا ہے؟ ما قام بشیء، جس کے ساتھ شے کیا ہو؟ قائم ہو۔ جس کے ساتھ شے کیا ہو؟ قائم ہو، اس کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، اسے صفت کہتے ہیں۔ صفت کا اصطلاح تجوید میں تعریف کیا ہے صفت کی؟ کہتے ہیں صفت ان کیفیات کو کہتے ہیں جو حروف کو عارض ہوتی ہیں۔ بولیے، اصطلاح تجوید میں صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت ان کیفیات کو کہا جاتا ہے جو حروف کو عارض ہوں، جو حروف کو عارض ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حروف صفت کی لغوی معنی اور صفت کی اصطلاحی تعریف آپ جان چکے ہیں۔ صفت کا لغوی معنی کہ وہ جو کسی شے کے ساتھ کیا ہو؟ قائم ہو۔ جس طرح موصوف کے بغیر صفت کا پایا جانا ناممکن ہے، اسی طرح حروف کے بغیر بھی صفت نہیں پائی جائے گی۔ تو اسی طرح اصطلاح تجوید میں کسے کہیں گے؟ اصطلاح تجوید میں کہیں گے صفت ان کیفیات کو کہا جاتا ہے جو حروف کو عارض ہو۔ اب آئیے اس کی صفت کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں۔ نہایت القول المفید کے اندر مخارج کسے کہتے، مخارج حروف صفات کسے کہتے ہیں؟ نہایت القول المفید کے اندر صفات کسے کہتے ہیں؟ صفات کا مین خاص مقصد کیا ہے، اور صفات کا مین کردار کیا ہوتا ہے، صفات کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے اس حوالے سے سارا بیان جو ہے وہ نہایت القول المفید کے اندر بڑے احسن جو ہے وہ پرائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے صفات کا بیان۔ تو صفت کے لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس صفات کا مقصد کیا ہے۔ تو کہتے ہیں صفات مخارج حروف کے لیے بمنزلہ میزان ہے۔ نہایت القول المفید کے اندر صفت کی تعریف صفت کی تفصیل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ صفت آخر مخارج حروف کے لیے ضروری کیوں ہے۔ تو مخارج حروف کے لیے صفت بمنزلہ میزان اور ترازو کے ہیں، میزان اور ترازو کے ہیں، جن سے حروف کی کمیت، یعنی کمیت مطلب
مقدار معلوم ہوتی ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے، کون سی صفت پائی جاتی ہے، اس میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، اس میں یہ کون سے مخرج سے، یہ ساری یہ صفت آ کر جو ہے نا وہ مخارج حروف کو کیا کرتی ہے، نکھار کے بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں صفات بمنزلہ کسوٹی کے ہیں، جس طرح اوپر کہا کہ مخارج حروف کے لیے صفات بمنزلہ میزان اور ترازو کے ہیں، اسی طرح صفات بمنزلہ کسوٹی کے ہیں۔ کسوٹی کسے کہتے ہیں؟ مطلب کہ جو کھرے اور کھوٹے میں کیا کر دیتی ہے، کسوٹی جس طرح کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتی ہے، اس طرح صفات بھی مخارج حروف کے لیے کیا کر دیتی ہے، تمیز کر دیتی ہے، اس کی مقدار کو کیا کر دیتی ہے، معلوم کر دیتی ہے۔ اسی طرح صفات بھی حروف میں تمیز اور ایک دوسرے سے دوسروں سے کیا کر دیتی ہے، جدا کر دیتی ہے۔ یہاں تک بات میں آگے کہ نہیں آئی آپ کی؟ تو پیارے بچوں آگے 4 چیزیں میں نے علیحدہ علیحدہ لکھی ہیں، نفس، آواز، حرف، صفت۔ بولیے ذرا۔ نفس، آواز، حرف، صفت۔ آپ سب نہیں بول رہے، کیا کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ نفس، آواز، حرف، صفت۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ آپ نے کچھ کھایا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، یہ کیونکہ بچے بھی آپ کو پتہ ہے جب تک ان کو کہا نہ جائے اس وقت تک یہ بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو 4 چیزیں ہیں، نفس، آواز، حرف اور صفت۔ سب سے پہلے اوپر والی چیز آپ نے سمجھ لی، ٹھیک ہے۔ نہایت القول مفید، المنح الفکریہ، ان دونوں کتب کے اندر جو ہے یہ صفات کی ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صفات مخارج حروف کے لیے بمنزلہ میزان، ترازو، کسوٹی کے ہیں۔ جس طرح میزان اور ترازو سے مقدار معلوم ہو جاتی ہے، اس طرح جس طرح کسوٹی سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان معلوم ہو جاتی ہے، اسی طرح صفات بھی حروف میں کیا کر دیتی ہے، صفات بھی حروف میں کیا کر دیتی ہے، تمیز کر دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، نفس، آواز، حرف اور صفت، آپ نے اس چیز کو سب سے پہلے جاننا ہے، نفس کسے کہتے ہیں، آواز کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں اور صفت کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کا ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس بمانا سانس، نفس کا معنی کیا ہے؟ سانس۔ کہتے ہیں انسان کے پھیپھڑوں سے جو ہوا خارج ہوتی ہے، اگر غیر مسموع ہو، اگر غیر مسموع ہو، مسموع مطلب یعنی سنائی نہ دی جانے والی ہو، اگر آواز کیا ہو، کیا ہو، انسان کے پھیپھڑوں سے جو ہوا خارج ہوتی ہے اگر غیر مسموع ہو تو اسے نفس یعنی سانس کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ سانس لیں گے، میں لے رہا ہوں، سنائی دے رہی ہے کیا؟ کسی کو سنائی دے گا کیا؟ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ انسان کے پھیپھڑوں سے جو ہوا خارج ہوتی ہے، اور پھیپھڑے کہاں ہیں؟ سینے کے اندر۔ جب پھیپھڑوں سے ہوا خارج ہوتی ہے، اگر وہ غیر مسموع ہو تو سانس ہے، اگر مسموع ہو تو آواز ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ اگر غیر مسموع ہو تو نفس ہے، اگر مسموع ہو تو پھر آواز ہے، یعنی اگر اس کی آواز نہ آئے تو سانس ہے، آواز آئے تو آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سنائی دی جائے تو وہ آواز ہے، نہ سنائی دی جائے تو سانس ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر آواز، یہاں تک کیا ہوا؟ نفس اور آواز کی ڈیفینیشن آپ نے سمجھ لی۔ نفس انسان کے پھیپھڑوں سے جو ہوا خارج ہوتی ہے، اگر غیر مسموع ہو تو اسے نفس یعنی سانس کہتے ہیں، اگر مسموع ہو تو اسے آواز کہتے ہیں۔ اگر آواز کسی مخرج محقق اور مخرج مقدر پر اعتماد پذیر ہو، جیسے کہ حرف نے آپ نے پیچھے تعریف پڑھی کہ آواز کسی مخرج محقق اور مخرج مقدر پر کیا ہو، اعتماد پذیر ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ بولیے، حرف کہیں گے۔ آگے اب نے نفس، آواز اور حرف 3 چیزوں کا پڑھ لیا۔ آگے ہی ساتھ میں کہتے ہیں اگر حرف کسی سبب کی وجہ سے کوئی کیفیت عارض ہو، حرف کو اگر کسی سبب کی وجہ سے کوئی کیفیت کیا ہو، عارض ہو، مثل آواز کے جاری ہونے یا بند ہونے یا بند نہ ہونے، ٹھیک ہے۔ آواز کے مخرج میں قوی اعتماد یا ضعیف اعتماد کی وجہ سے سختی اور نرمی جو ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میں پھر دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انسان کے پھیپھڑوں سے جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ مسموع ہوگی یا غیر مسموع ہوگی۔ غیر مسموع ہو تو اسے نفس کہیں گے، مسموع ہو تو اسے آواز کہیں گے۔ آواز اگر کسی مخرج محقق اور مخرج مقدر پر کیا ہو، اعتماد پذیر ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ حرف کہیں گے۔
اب حرف کسی وجہ سے کوئی کیفیت عارض ہوتی ہو، مثل آواز کے جاری ہونے یا بند ہونے، مثل آواز کے جاری ہونے یا بند ہونے، مثال کے طور پہ آپ حرف ادا کرتے ہیں تو حرف ظاہر ہے وہ کسی کیفیت کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے جاری ہوگا اور کہیں بند ہوگا، کہیں آواز اس کی جاری ہوگی، کہیں آواز اس کی کیا ہوگی، بند ہوگی۔ اور آواز میں جو قوی اعتماد اور ضعیف اعتماد آتا ہے، جو آواز میں قوی اعتماد اور ضعیف اعتماد، مخرج محقق اور مقدر پر جو اعتماد ضعیف اور اعتماد قوی جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو سختی اور نرمی آتی ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اس کی ڈیٹیل آگے آ کے جب مثال، آپ جب صفات لازمہ و عارضہ ساری پڑھ لیں گے، پھر آپ کو آگے مثالیں بھی آئیں گی، پھر صفات جتنی بھی ہیں وہ بھی آئیں گی۔ جب آپ ڈیٹیل کے ساتھ صفات کا کمپلیٹ باب پڑھ لیں گے، سمجھ جائیں گے، پھر آپ کو قرآن سے انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ پریکٹیکلی پریکٹس کروائیں گے، بتائیں گے کہ یہاں کون سی صفت پائی جا رہی ہے اور یہاں کون سی صفت نہیں پائی جا رہی، یہاں کون سی صفت ہے اور یہاں کون سی صفت ہے، یعنی صفات لازمہ و عارضہ میں سے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں تک آپ نے مخارج حروف اور صفات کا باب جو ہے وہ پڑھ لیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کل کے لیسن نمبر 10 کے اندر صفات کی آگے جو قسمیں بیان ہوتی ہیں اس کے متعلق تفصیل جانیں گے۔ مجھے محمد اویس قادری اسلمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور میرے لیے جتنی ہو سکے دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ جتنی آسانی کے ساتھ قرآن کی تعلیمات ہیں میں آپ کو تک پہنچاتا رہوں، اور نئی ویڈیوز آپ اگر چاہتے ہیں ہمارے تک یہ کورس کی ویڈیوز پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک اور کمنٹ کیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آنے والی آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے دعاؤں میں رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔